مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے بہت سارے لوگوں نے ایک ہی سوال مجھ سے کیا کہ کیا کزن میرج غلط ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بات کرتے ہیں یہودی معاشرے کی، آپ بات کرتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے کی چیزوں کی، جب دنیا کے حالات بالکل فرق تھے۔ آج 2022 میں آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں پر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سانس لینا 100 سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ اتنا غلاظت ہمارے ماحول میں آ چکی ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو ذرا سمجھیں کہ آپ 4-5 ہزار سال پہلے کے دور کو آج کے دور سے نہیں ملا سکتے۔ ابھی کچھ عشرے پہلے کی بات ہے کہ لوگ چلتے پانی کو پی لیا کرتے تھے، چلتے پانی میں سے وہ پانی کو اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں میں اور پی لیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ صاف ہے۔ لیکن آج کے دور میں چلتا پانی کتنا خطرناک ہے یہ سائنس ہمیں بتا چکی ہے، کتنا کنٹیمینیٹڈ ہے۔ آپ کے گھر کے نیچے جو پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے وہ کتنا کنٹیمینیٹڈ ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ کزن میرج جو ہے یہ کرنا درست نہیں ہے، تو یہ سائنٹیفک بات ہے۔ اگر آپ کتاب مقدس کی بات کریں گے تو کتاب مقدس میں تو یہ اصول تھا کہ یہودی تعداد میں تھوڑے تھے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ خدا نے چونکہ 12 قبائل میں اس ملک کو تقسیم کیا تھا، اس لیے خدا نے انہیں کہا تھا کہ آپ 12 قبائل میں رہتے ہوئے آپس میں شادیاں کریں تاکہ جو اس قبیلے کی زمین ہے وہ کسی دوسرے قبیلے تک نہ پہنچے۔ تو اس دور میں جب ہر ایک چیز پاک تھی، اتنی خطرناک بیماریاں، ہولناک بیماریاں نہیں تھیں، اس دور میں یہ سب کچھ کرنا درست تھا۔ لیکن آج اگر آپ ہاسپٹلز میں جائیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، تو بہت کچھ آپ کو ایسا ملے گا جس کے بیچ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کزن میرجز سے بہت ساری بیماریاں ہمیں نظر آتی ہیں جو لوگوں میں ٹریول کر رہی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو ان بیماریوں کے شکار ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک خاندان کے پاس سے گزرا تھا، تو مجھے وہاں گاڑی کھڑی کرنی تھی، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ان کے 4 بچے تھے اور چاروں ڈسیبل تھے۔ تو میں نے جا کے جن کے گھر میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہیں، سارے ڈسیبل ہیں؟ تو میں سمجھا کہ شاید وہ کوئی یتیم خانہ ہے یا ایسے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، اور جو کہ کزن میرج ہے، خالہ کے بچوں کی ہے، خالہ اور دوسری خالہ کے بچوں کی شادی ہوئی ہے، یعنی کہ 2 بہنوں کے بچوں کی شادی ہوئی ہے، اس لیے ان کی اولاد جو ہے وہ ساری کی ساری ڈسیبل ہے۔ ایک اور خاندان کی مثال میں پیش کر سکتا ہوں جن کے بچے نابینا تھے۔ ایک اور خاندان کی میں مثال پیش کر سکتا ہوں جن میں بچوں میں کینسر ٹریول ہو گیا۔ ایک اور خاندان، میں اتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جو سائنٹیفک ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، آپ کرونا سے گزرے ہیں، آپ ایک ایسی بیماری کو دیکھ چکے ہیں جس میں ہمیں ہاتھ ملانے سے روک دیا گیا تھا۔ تو آپ اگر پرانے عہد نامے کی بات کریں گے تو اس میں تو بوسہ لینے کی بات کی جاتی تھی، ایک دوسرے سے ملنے کی بات کی جاتی تھی، ایک دوسرے کو گلے لگانے کی بات کی جاتی تھی، لیکن ہمیں تو روک دیا گیا کہ آپ چرچز میں نہ جائیں، ہاتھ نہ ملائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں نہ، اگر ہاتھ ملائیں تو پھر دھوئیں، ہاتھ ملانے سے پہلے دھوئیں، ملانے کے بعد دھوئیں۔ آپ جس دور میں ہیں یہ دور بائبل کے دور سے بہت فرق ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں کئی مرتبہ کینسر ہاسپٹلز میں جاتا ہوں تو مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ بھرے پڑے ہیں۔ کیوں؟ پرابلم کزن میرجز ہیں، اور ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی پادری تو ایسی بات کرتے ہیں، پادری ایسے بات نہیں کرتے۔ ہمارا کام ہے خداوند کے کلام کو ہر دور کے مطابق آپ کے سامنے رکھنا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے عالم خدا کے کلام کے ہوئے ہیں جن کا نام تھا جان سٹارٹ، اور ایک اور بہت بڑے مبشر تھے جن کا نام تھا بلی گرام۔ ان دونوں سے ایک ہی بات منسلک ہے، اور یہ کس نے کہی یہ آپ تلاش کر لیجئے گا، لیکن میں نے دونوں کے بارے میں یہ روایت سنی کہ ان دونوں نے کہا کہ ایک جو خداوند کے کلام کا مناد ہے اس کے ایک ہاتھ میں بائبل ہونی چاہیے، تو دوسرے ہاتھ میں آج کا اخبار ہونا چاہیے، ایک ہفتے پہلے کا نہیں، آج کے دن کا اخبار ہونا چاہیے، تاکہ وہ آج کے دن کے مطابق خداوند کے کلام کو پیش کر سکے، اور خداوند کا کلام جب وہ پیش کرے تو وہ آج کے دور کے مطابق ہو، وہ ایسا نہ ہو
جو کہ آج کے دور کے مطابق نہ ہو. تو کرونا میں بہت سارے لوگوں نے منادی کی کوئی کرونا نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, ویسا نہیں ہوگا, اور کئی ایسے ہی منادی کرنے والے جو ڈاکٹرز تھے. ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا جو ایک بہت بڑے ہمارے جو یہ گردوں کے اسپیشلسٹ تھے پاکستان کے, انہوں نے یہی کہا کہ کچھ نہیں ہوگا, کرونا کچھ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, گورے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور بعد میں جب وہ اس دنیا سے چلے گئے کرونا کی وجہ سے, تو پھر لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا. تو کرونا میں بھی بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا. تو یہ حقیقت آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں خداوند کے کلام کی, اور جب بات کرتے ہیں سائنٹیفک جو چینجز ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں, تو ان دونوں چیزوں کا فرق کرنا سیکھیں. آپ کہتے ہیں جی بائبل میں سے آیت دے دیں, بائبل میں سے آیت دے دیں. تو یہ جس دور میں لکھی گئی, اس دور میں کزن میرجز میں اتنی بیماریاں نہیں تھی جتنی آج ہیں. آج بہت ساری بیماریاں جن کو آپ لا علاج کہتے ہیں, جن کا کوئی علاج ہی نہیں, ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں. تو آپ کیسے اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم بس کزن میرج کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو کبھی کبھی ہمارے معاشرے کی جو درست روایات ہیں ان کو ماننا چاہیے, ان کو قبول کرنا چاہیے, انہیں غلط ہی نہیں کہتے رہنا چاہیے. میں پچھلے دنوں KPK میں تھا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ سب لوگ نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو میں نے بھی کہا کہ میں بھی نیچے بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. انہوں نے کہا جی ہم ٹیبل لگوا دیتے ہیں, چیئرز لگوا دیتے ہیں. میں کہا نہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا ہوں. تو ان کا کھانا جو تھا وہ بہت ہیوی تھا. تو انہوں نے آخر میں مجھے کہا آپ کو قہوہ پینا چاہیے. تو میں کہا میں تو نہیں پیتا. تو انہوں نے کہا نہیں آج آپ کو پینا چاہیے. تو میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی آپ نے یہاں سے لاہور تک کار میں بیٹھ کے جانا ہے, اگر آپ یہ پئیں گے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے. تو مجھے ان کی کچھ بات لگی کہ یہ درست ہے. تو میں نے ان کے کہنے پہ قہوہ پی لیا. اور مزے کی بات ہے کہ جب میں وہاں سے واپس لاہور آیا تو ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا جس نے قہوہ نہیں تھا پیا, اور آپ یقین مانیں کہ وہ سارے رستے الٹیاں ہی کرتا آیا. اس کی طبیعت خراب ہو گئی کیونکہ ہم ایک گاڑی میں بند بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی. تو جو روایات ہیں ہمارے معاشرے کی درست, اسے قبول کریں اور اسے مانیں. اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت سالوں تک چاچا اور تائے کے بچوں میں شادی نہیں تھی ہوتی, اور ان رشتوں میں شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری ایسی باتوں سے جو درست نہیں بچے رہے. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں جب بھی ایسے کوئی بات کرتا ہوں تو میں بالکل واضح طور پہ بات کرتا ہوں کہ یہ کلام کی بات ہے, یہ میری رائے ہے. آپ میری رائے کو رد کر سکتے ہیں اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی جب کوئی مجھے کہتا ہے میں آپ سے متفق نہیں, لیکن اگر خدا کے کلام کی بات ہے تو اس سے ضرور متفق ہونا چاہیے. تو یہ ساری بات جو کزن میرج کی تھی, یہ دراصل سائنٹیفک ریسرچز ہیں. جب آپ ان کو پڑھیں گے تو پھر آپ خود کہیں گے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات ہے. شکریہ.